ایک نئی صبح کے ساتھ خوبصورت صبح، خوبصورت نیا دن ہے نا۔ جو نیا دن مل جائے اس کا شکر ادا کریں اور الحمدللہ کہیں، کیونکہ پتہ کوئی نہیں ہے کون سی بیماری کس وقت آ جائے، آپ کے اوپر حملہ کر لے، آپ کو دبوچ لے اور آپ کو اس دنیا سے لے جائے ایک اگلی دنیا میں۔ اگلی دنیا تو ہے نا، اور وہاں پر ہم نے کیسے جانا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن ہمیں قرآن میں یہ تو بتایا گیا ہے نا کہ ہمیں اچھے کام کرنے ہیں، نیک اعمال کرنے ہیں۔ خوبصورت جہاز آ رہا ہے، کسی کے مہمان آ رہے ہوں گے، کسی کی بیٹیاں بیٹے آ رہے ہوں گے، کسی کے ماں باپ آ رہے ہوں گے۔ تو جو ہمیں بتایا گیا ہے بس اس میں ایک اصول بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اچھے کام کرو، اچھا اخلاق رکھو، دوسروں کے ساتھ برا سلوک نہ کرو، کیونکہ برے اخلاق والا جنت میں نہیں جائے گا۔ جی ہاں، یہ میں روز پڑھتی ہوں قرآن صبح کے ٹائم، الحمدللہ آپ لوگ بھی یقیناً پڑھتے ہوں گے، اور کبھی کبھی کوئی بات ایسے دل کو لگتی ہے، کوئی بات کیا ساری باتیں ہی لگتی ہیں، لیکن کوئی بات لگتا ہے بالکل عین اس وقت جو ہے نا نشانے پہ بیٹھ رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ پوری ویڈیو دیکھیے گا، کیونکہ میں اس میں اپنی ساری انجیوگرافی کے بارے میں، اپنے تجربے کے بارے میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ آپ لوگوں نے دیکھا، بہت پسند کیا، بہت شکریہ جو میں نے بتایا کہ میری انجیوگرافی ہونے جا رہی ہے، اور عبداللہ بھی اللہ کی طرف سے ہی آ گیا، اس کا جو ایک پیپر ہونا تھا منڈے کو وہ کینسل ہو گیا اللہ کی طرف سے۔ وہی نا، مجھے کہتا ہے دعا کی، میں نے کہا میں نے تو نہیں کی، لیکن اللہ سب جانتا ہے، اللہ سب جانتا ہے، اور اللہ جانتا ہے کس کو کیا ضرورت ہے۔ بیٹیاں تو میری باہر تھیں، آ تو وہ سکتی نہیں تھیں، بیٹی ابھی عمرہ سے گئی ہے، آ کے ابھی مل کے گئی ہے، دوسری بیٹی کا دیور فوت ہو گیا تھا تو وہ ابھی وہاں امریکہ سے واپس آئی ہے، تو ظاہر ہے ان کی بھی لمیٹیشنز ہوتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں، پیسہ بھی بہت لگتا ہے، اسی لیے تو کہتی ہوں باہر نہ جائیں، اس لیے تو کہتی ہوں قریب رہیں اپنی فیملی کے، اپنی ماں کے، اپنے باپ کے قریب رہیں، ماں کی دعائیں لیں۔ ماں تو خیر دعائیں کرتی ہی کرتی ہے نا۔ آج مجھے ایک صبح یوٹیوب پہ بڑا اچھا میسیج ملا، اور انہوں نے لکھا کہ میں باہر کہیں رہتا ہوں اور میں نے آپ کی ویڈیو آج دیکھی ہے، اور میں نے شروع میں دیکھتے ساتھ ہی اس کو سبسکرائب کر لیا۔ آپ نیچرل باتیں کرتی ہیں بہت شکریہ جی، نیچرل باتیں ہی کرنی چاہیے نا۔ یہ لوگ جو گھما پھرا کے باتیں کرتے ہیں اور اپنی کپڑوں پہ اور اپنے جوتوں پہ ٹائم لگا کے تو آ جاتے ہیں، تو پھر اصلی بات تو بات کی ہے نا۔ چلیں، بہت شکریہ آپ سب نے یوٹیوب پہ، فیس بک پہ میرے لیے دعائیں کی، مجھے بیسٹ وشیز بھیجیں، سچ مجھ بہت بہت شکریہ۔ اور ابھی تک آپ لوگ پوچھ رہے ہیں تو میں نے کہا چلیں جی میں ویڈیو بنا لیتی ہوں، ابھی آ جاتی ہوں، سردی ہے اس وقت اور میں باہر بیٹھی ہوں، تو میں نے کہا کوٹ چڑھا لیتی ہوں۔ اس کوٹ سے بھی میری بڑی پرانی یادیں وابستہ ہیں، جب وجی گئے تھے نا فرانس اپنے کورس پہ، تو یہ میں نے انگلینڈ سے لیا تھا، اور میں نے یہ جس پہ چیزیں لگائی ہوئی ہیں نا یہ بھی پرانی ہیں، کالی کولی ہو گئی ہیں، پر میں نے ان کو یہیں رہنے دیا ہے، نہ کبھی چمکایا نہ کبھی کچھ کیا، بس یہ چلا آ رہا ہے۔ سب مجھے کہتے ہیں نیا کوٹ لے لو، میں نے کہا میں نے نیا کوٹ کیا کرنا ہے، یہ بڑی پرانی بات ہے، اور اگر میں بتاؤں گی تو آپ کہیں گے اتنی پرانی بات ہے، لیکن اچھی چیز خراب نہیں ہوتی ہے نا۔ جی ہاں اچھا دل البتہ خراب ہو سکتا ہے، اچھے دل کو اگر آپ ٹھونگے مارتے رہیں اور آپ اسے برے جو ہے نا باتیں کرتے رہیں، اور اس کے اوپر جو ہے تانے برساتے رہیں، تو دل خراب ہو سکتا ہے، اور جب دل خراب ہوتا ہے تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ کوششیں کر لیں، جیوگرافی کرا لیں، سٹینڈ ڈال لیں، لیکن وہ بات نہیں رہتی۔ بہرحال بات تو میں نے آج کرنی ہے آپ کے ساتھ انجیوگرافی کی، یہ ادھر ادھر کی باتیں بیچ میں آتی رہیں گی ایز یوزول جو میں کرتی رہتی ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ انجیوگرافی میری ہوئی 12 دسمبر کو، منگل کا دن تھا، اور آج جمعہ ہے، اندازہ آپ خود لگا لیں۔ اب تو مجھے نہ جمعے کی فکر ہے، نہ کوئی منگل کی فکر ہے، یاد نہیں رہتا۔ وہ زمانہ تھا جب اسکول میں جاتے تھے اور کاپی کے اوپر ڈیٹ لکھتے تھے، اور ٹیچر بلیک بورڈ کے اوپر لکھتی تھی تو یاد رہتا تھا۔ اب اس طرح سے کچھ زندگی میں کوئی ایسا امپورٹنٹ ڈیٹ آ جائے تو یاد رہ جاتی ہے، ورنہ تو چل سو چل والا کام ہے اور ٹائم ہے۔ جی، تو بات ہو رہی تھی انجیوگرافی کی، تو مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے دل میں مسئلہ ہے، دل کا معاملہ ہے۔ پہلے بتایا تھا میں نے ECG ہوئی، پھر ایکو ہوئی، انہوں نے کہا دل کو مسئلہ ہے، آپ انجیوگرافی کرائیں۔ اب ہمیں پکا یقین تھا کہ اس میں سٹینٹ ڈلے گا، اور مجھے بھی لگ رہا تھا کہ مسئلے ہیں تو سٹینٹ تو ڈلے گا۔ لیکن آپ کو میں ایک بات بتاؤں،
کچھ عرصے سے ہی واقعی زندگی تو بہت ساری گزار لی، لیکن کچھ عرصے سے، اور زیادہ تر مجھے لگتا ہے جب میں عمرہ کر کے آئی ہوں اس کے بعد سے، یا شاید اس سے کچھ پہلے سے، میں نے ہر چیز اللہ پہ چھوڑ دی ہے۔ پہلے میں پریشان ہوتی تھی، یہ ایسے کیوں ہوگا، ایسا کر لیں تو ایسا ہوگا، لیکن سمجھ اس عمر میں آئی کہ اللہ نے ہی کرنا ہے جو کرنا ہے، ہم نے کیا لمبی لمبی پلاننگز کرنی ہے، اور ہم نے کیا مسئلے مسائل اپنے دماغ میں پالے ہوئے ہیں، اور وہ پال کے دل اور دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ نے کرنا ہے جو، تو مجھے پریشانی کوئی نہیں تھی۔ عبداللہ بھی پوچھتا تھا، وجی بھی پوچھتے تھے، ایون ڈاکٹر نے بھی جب انجیوگرافی کرنے لگا تو کہتا ہے آپ ٹینشن میں ہیں، پریشان ہیں۔ میں نے کہا نہیں، لیکن میں نے اسے یہ کہا، میں نے کہا تھوڑی بہت تو ہوتی ہے، کیونکہ ایک دن پہلے ہم لوگ گئے تھے ڈاکٹر کے پاس، تو ڈاکٹر نے ایک پیپر پہ ہم سے لکھوانا تھا کہ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، بلکہ اس دن بھی جس دن انجیوگرافی ہوئی ہے تو وجہ سے بھی سائن لی اور میرے سے بھی سائن لی اور ہمارے انگوٹھے لگوائے۔ تو وہ کہتی ہے ڈاکٹر، چھوٹی ڈاکٹر تھی اس وقت، جس نے دوائیاں پلائیں، ایک عجیب و غریب قسم کا ڈریس پہلا دیا، وائٹ سا تھا وہ، وائٹ سا ڈریس تو دیکھ کے ویسے ہی بندہ جو ہے نا خوف زدہ ہو جائے، اور دوائیاں کھلائیں کچھ کہ انجیوگرافی سے پہلے، اور اس جگہ پہ رکھا جہاں پہ کچھ لوگوں کی ہوئی تھیں، اور بیچارے جو ہے نا لوگ برے حال میں تھے، اللہ معاف کرے، اللہ بچائے، اللہ صحت دے سب کو۔ تو بہرحال مجھے کہنے لگی کہ یہ ایک پیپر ہے، اس پہ آپ نے سائن کرنے، وجی کو بھی کہا اور انگوٹھے لگوائے ہمارے سے، اور وجی کو کہتے ہیں یہ آپ سے ہم اس لیے کروا رہے ہیں تاکہ آپ مینٹلی تیار رہیں کس چیز کے لیے تیار رہیں بھائی ہیں، آپ تو سمجھ سکتے ہیں، میں بھی سمجھ گئی۔ خیر، کہتے ہیں کہ 1% اس میں چانس ہوتا ہے کہ کوئی کام خراب ہو جائے، اور 99% چانس نہیں ہوتا، لیکن وہ 1% چانس کا بھی تو بندے کو ڈر تو لگتا ہے نا۔ لیکن مجھے اللہ پہ بھروسہ تھا۔ میں جب گھر سے جا رہی تھی، میں جس سڑک سے جا رہی تھی، میں سوچ رہی تھی پتہ نہیں اس سڑک پہ واپس بھی آنا ہے کہ نہیں یہ تو وہ جگہ ہے، گزرے تھے ہم جہاں سے، پر پتہ نہیں اب واپس گزرنا ہے کہ نہیں۔ البتہ جہاز بڑے گزر رہے ہیں، آج ہی گزرنا تھا آپ لوگوں نے، لیکن سما بڑا پیارا ہے، میں اب آپ کو دکھا نہیں سکتی۔ فوگ ہے سامنے میرے، بالکل سورج ہے مدھم سا، اور اس کے سامنے سے جناب جہاز گزر رہے ہیں یہ زندگی بڑی پیاری لگتی ہے، اور جب کبھی ایسے ٹراما سے گزرے نا، اور جو لوگ گزر چکے ہوں ان کو معلوم ہوگا کہ پھر یہ زندگی بہت پیاری لگتی ہے۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ جہاز، یہ پرندے، یہ درخت، یہ گرینری، یہ پھول، سب بہت اچھے لگتے ہیں، جو کہ مجھے اس وقت لگ رہے ہیں۔ کل تو میں پورا دن آرام ہی کرتی رہی، کہانی میں کہاں پہ چھوڑ گئی۔ بہرحال انہوں نے سائن کروا لیے، سائن کروانے کے بعد کہتے ہیں کہ اب ویٹ کریں، ٹائم لگا۔ بہرحال پھر میں گئی، عبداللہ بھی آ گیا ہوا تھا، ادھر سے بہن اور اس کا بیٹا آ گیا ہوا تھا، اس کے چھوٹے بیٹے کی شادی ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو میں نے بتایا ہوا ہے، بڑا بیٹا بھی آ گیا امریکہ سے جس کے لیے بڑی اداس بھی رہتی ہے، پر بچے ہیں اب کیا کر سکتے ہیں، چلے گئے جو پھر کر کے اڑ گئے۔ بہرحال وہ بھی آیا ہوا تھا، وہ آ گیا، وجی تھے، ہم سارے تھے، اور سب مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے میری بیٹی کا فون آیا، ماما میں بڑی پریشان ہوں۔ میں نے کہا تم نے میرے بارے میں سوچا ہے، لیکن پریشان نہ ہو، اللہ نے کرنا ہے جو کرنا ہے، اللہ نے کرنا ہے۔ اور پھر خیر جناب وہ مجھے لے گئے اندر، ویل چیئر پہ بٹھا کے، جوتے اتروا کے اور پھر جناب وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ لیٹ جائیں وہاں پر، تو ہم وہاں پر ایک بنا ہوا تھا جو جگہ ہوتی ہے ان کی، وہاں پر انہوں نے لٹا دیا، اور سامنے اوپر بھی کیا لگا ہوا تھا، اور سائڈ پہ ایک بڑی سی اسکرین تھی جس میں مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس کے اندر جب وہ کریں گے انجیوگرافی تو آپ کو اپنا دل نظر آئے گا، اس کے تار نظر آئیں گے کہ تار کس نے کہاں کہاں چھیڑے ہوئے ہیں اور تار کیسے ہیں۔ چلیں جی دل کے تار بھی دیکھ لیں گے آج، ہم نے سوچا۔ اب میں لیٹ گئی وہاں پر، انہوں نے مجھے لٹا دیا، ڈاکٹر صاحب تشریف لائے، بہت ہی اچھے ڈاکٹر ہیں، بریگیڈیئر میکن ہیں ان کا نام، پورا نام مجھے بھول گیا، اگر میں غلط یہاں پر لے لوں گی تو غلط کام ہو جائے گا، اس لیے میں نہیں لیتی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ہلکی سی تکلیف ہوگی، ہم آپ کے ہاتھ پہ انجیکشن لگائیں گے اور تھوڑا سا آپ کو محسوس ہوگا، اور اس کے بعد یہ ایریا سن ہو جائے گا، بس یہی بتایا انہوں نے۔ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، اتنا ہی کافی ہے تفصیلات بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیفٹ پہ ایک بچی خاتون سی کھڑی تھی، اس نے پتہ نہیں کوئی کچھ لگائی ہوئی تھی، کوئی دوائی سی، وہ میرے یہاں پر انہوں نے لگائی ہوئی تھی، تو میں یہاں بھی نشان ہے، میرے یہاں بھی نشان ہے، اور اگر آپ دیکھ سکیں تو میرا یہ بازو ابھی بھی بلو ہے، نیلا ہوا ہے۔ انہوں نے پہلے یہاں پر لگانے کی کوشش کی، انہیں پلس نہیں آ رہی تھی، وہ کہنے لگے کہ آپ کی تو پلس بڑی ویک ہے۔ میں نے کہا ہیں جی پتہ نہیں جی، میں کیا کہہ سکتی ہوں جی۔ کہنے لگے ٹینشن ہے، میں نے کہا جی ٹینشن تو ایسا سچ کوئی نہیں ہے، لیکن ہوتی تو ہے، بیک آف دا مائنڈ آف کورس ہوگی۔
کوشش کرتے رہے، کوئی ٹیکے لگائے، کوئی یہاں پر ایریے کو سن کیا، ایک دوائی ڈالی جس سے ایک دم سے مجھے کرنٹ سا لگا۔ کوئی اتنا آسان نہیں ہے اینجیوگرافی، مجھے سب کہتے تھے لو جی ایک سوئی لگائیں گے اینڈ دیٹس اٹ، نو نو نو، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال پھر اس کے بعد نہیں ہو رہا تھا، کہتے ہیں یہاں پر تو آپ کی پلس نہیں ہے، عجیب بات ہے۔ اس والے دوسرے ہاتھ میں دیکھا، یہ میرا لیفٹ ہے اس وقت، تو اس کی پلس ٹھیک ہے۔ تو اب ہم یہ کریں گے، اتنی تکلیف ہو گئی ہے تو اس کے بعد نا سوری بیچارے، سوری ساتھ ساتھ کرتے رہے۔ ویسے اللہ کی طرف سے ہی تکلیف تھی شاید، تو پھر اس ہاتھ میں کہتے ہیں ہم کریں گے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تو اتنی دیر میں ایک چھوٹا ڈاکٹر آیا، انہوں نے بھیجا انہیں، تو وہ میری پلس اور وہ سارا کچھ چیک کرنے آیا۔ تو پھر اس نے یہاں پر کچھ کیا، ایسے مارا مورا جو بھی کیا، کہنے لگا کہ آ گئی ہے پلس۔ شکر کیا میں نے کہ اب اس ہاتھ کے ساتھ کشتی نہیں ہوگی۔ تو اس پہ پھر انہوں نے لگایا اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے رہے کچھ دیر تک، اور مجھے نظر آ رہا تھا کہ کوئی ایسی لمبی سی تار ہے۔ میں نے تو اس طرف آنکھیں کر لی، میں نے کہا میں نے نہیں دینا، عجیب سا نہیں دیکھنا، کہ فیلنگ ہو رہی تھی کہ اب یہ میرے اندر جائے گی۔ لیفٹ سائڈ پہ اس کے اندر جب میں نے دیکھا تو میرا دل نظر آ رہا تھا، اس کے دل کے تار چھڑے ہوئے تھے۔ میں نے تھوڑا سا ہی دیکھا۔ میں جو ہوں نا بچپن سے بڑی دل کمزور واقعہ ہوئی ہوں، میں اسی لیے ڈاکٹر بھی نہیں بنی۔ گھر والوں نے مجھے لے کے دی شروع میں ڈاکٹری کی چیزیں جو بھی ہوتی ہیں، 9th 10th میں ہی میں نے چھوڑ دی تھی۔ میری بہن کو ڈاکٹر تھا بننے کا شوق تھا تو بن گئی وہ، میری بیٹی کو بھی شوق تھا بن گئی وہ، میں نے نہیں بننا تھا۔ تو مجھ سے تو ٹیکہ لگا بھی، کسی کو بھی لگ رہا ہو تو میں نہیں دیکھ سکتی۔ تو میں نے کہا چھوڑیں جی، ابھی انہوں نے جو کچھ کرنا ہے کریں۔ تو کرتے کراتے رہے کچھ ٹائم، زیادہ نہیں، پھر اس کے بعد زیادہ ٹائم نہیں لگا، لیکن اس سے پہلے کا ٹائم مشکل تھا۔ جو انہوں نے سوئیاں لگائیں اور جو مجھے بجلی کے کرنٹ لگے، وہ اندر کوئی دوائی چھوڑتے ہیں ایکچولی، اور انہوں نے پھر جو اس سائڈ پہ لگایا ہوا تھا اس کے اندر بھی کوئی ایسی دوائی تھی جس کو انہوں نے کہا کہ زیادہ کر دے تاکہ ان کی پلس جو ہے نا وہ اچھی ہو جائے۔ دوائیاں آج کل اتنی آ گئی ہیں، اتنے میں کہتی ہوں ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی ہے، کیا بات ہے کیا بات ہے، اور کیا زبردست وہ کمرہ تھا اور کیا زبردست وہ لوگ تھے۔ اتنے پیار سے انہوں نے کیا، بار بار پوچھتے تھے، اور جب انہیں لگتا تھا کہ اس کو تکلیف ہوئی ہے تو کہتے تھے سوری، تھوڑی سی تکلیف آپ کو ہوگی، سوری۔ میں نے کہا نہیں، میں نے ان کو وہی کہا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بات نہ کریں آپ، سوری کی کیا بات ہے، یہ تو آپ کا کام ہے، برداشت کرنا میرا کام ہے۔ ایک آدھ دفعہ میں بھی ذرا تھوڑا سا ہل گئی تو کہنے لگے کہ آپ ہلیں نہ، پھر میں نے اس کے بعد اپنے آپ کو مضبوط کیے رکھا کہ مجھے ہلنا نہیں ہے۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے، اور میں چھت کو، آسمان کو تو نہیں تھا، اوپر چھت کو دیکھ رہی تھی، اور میں اللہ کو دیکھ کے اسمائل کر رہی تھی۔ سچ مجھے یہ بات بتا رہی ہوں، میں نے کہا کہ جو کو تو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے، اب اگر 1% میں آ گئی ہوں تو دیٹس فائن، اللہ تعالیٰ نے میری ٹائم پورا کر دیا ہے، ابھی بھی کوئی پتہ تھوڑی ہے کتنا ٹائم ہے۔ تو مجھے اللہ پہ پورا بھروسہ تھا، تو اس لیے مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ آپ لوگ بھی اللہ پہ بھروسہ کریں، آپ کو زندگی میں کوئی بھی پریشانی ہے نا، اب اس وقت تو میرا بالکل زندگی اور موت والا سوال تھا اور مجھے پریشانی نہیں تھی۔ ابھی بھی میں یہی سوچتی ہوں کہ جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے، اللہ ہی کر رہا ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ٹائم رکھا ہوا ہے نا، تو ہمیں کیا پریشانی ہے۔ بہرحال جناب اس کے بعد پھر انہوں نے بڑی شدید زبردست قسم کی نا، جب ہو گیا سب تو کہا کہ بیٹھ جائیں، ڈاکٹر صاحب چلے گئے۔ ہاں ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا آپ کے لیے خوشخبری ہے، بہت خوشخبری ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کے، اور بس آپ دوائیوں سے ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو وہاں پر جو ایک خاتون تھی غالباً، اس نے کہا کہ یہاں پر ایسا ہوتا نہیں ہے، کم ہوتا ہے کہ یہاں خوشخبری ملے، مسئلے ہی ہوتے ہیں زیادہ تر یہاں، تو آپ خیر سے اٹھ جائیں اور بس آپ جائیں۔ ابھی بھی میں بات کر رہی ہوں تو مجھے پیلپیٹیشن ہو رہی ہے، مجھے پیلپیٹیشن ہو جاتی ہے۔ اس کا کیا مسئلہ ہے، کیا حل ہے، وہ دیکھیں گے، ابھی پتہ نہیں چل رہا، کافی عرصے سے یہ چل رہی ہے، دوائیوں سے بھی ہو جاتی ہے، بات کرنے سے ہو جاتی ہے، کوئی ٹینشن کی بات میں سنوں تو میرے سر میں ایک دم سے کچھ ہو جاتا ہے۔ چل رہا ہے یہ سارا کچھ ابھی زندگی کے ساتھ۔ بہرحال مجھے انہوں نے بٹھایا بڑے پیار سے، اور تھوڑی دیر میں اسٹریچر سے اٹھا کے، وہ جو بیڈ تھا جو بھی تھا، ویل چیئر پہ بٹھایا، اور پھر انہوں نے میری پٹی کی، اور بڑی زبردست سخت قسم کی پٹی کی، کیونکہ ادھر سے بھی بلڈ نکل رہا تھا، ادھر سے بھی بلڈ نکل رہا تھا، جو 2 جگہوں پہ انہوں نے کوششیں کی ہوئی تھی، تو اس لیے بہت ٹائٹ پھر وہ اس کے بعد لگاتے ہیں، 2 گھنٹے تک کہتے ہیں یہ لگی رہے گی، اور اس کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے اور پھر اس کو ہم لوز کر دیں گے، اور 4 گھنٹے بعد آپ گھر جا سکتی ہیں الحمدللہ، کیونکہ کوئی سٹینڈ ڈلا نہیں ہے، تو اس لیے آپ گھر جا سکتی ہیں۔ انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا اگر سٹینڈ ڈلے گا تو پھر آپ رات رہیں گی، نہیں تو آپ گھر جا سکتی ہیں۔ باہر آئی تو سارے اپنے کھڑے تھے، ماشاءاللہ پیار محبت سے میرے پاس آئے، اچھا لگا مجھے۔ پھر مجھے انہوں نے لٹا دیا، انہوں نے کہا کہ آپ آرام کریں، اب لیٹ جائیں ICU میں،
اور وہاں پر بہت ہی طرح طرح کے پیشنٹس تھے. ایک سائڈ پہ میرے بہت ہی برا پیشنٹ تھا، توبہ، اللہ معاف کرے، اللہ بچائے. انسان جو ہے نا بس چلتا پھرتا ہی چلا جائے. رائٹ سائڈ پہ بھی ایک تھا جس کو وہ لگی ہوئی تھی، کیا اسے کہتے ہیں، آکسیجن لگی ہوئی تھی، اور اس کی بیٹی اس کے پاس تھی. اور اس کی جو ہے نا جو ڈاکٹر تھی بڑی اچھی تھی، وہاں پر آ کر ان کو سمجھا رہی تھی کہ اب ان کو اسٹینٹ ڈالنے کی ضرورت ہے. ان کو شاید ہارٹ اٹیک ہوا تھا یا کچھ ہوا تھا، اور ان کی بیٹی کو سمجھا رہی تھی. ان کے پاس کوئی بیٹا نہیں تھا، اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ بیٹی میرا بیٹا بن کے میرا خیال رکھتی ہے. اور نازک سے تھے بالکل. اور دیکھیں یہ جو کہتے ہیں نا موٹاپا ہے یا اس سے دل کا دورہ پڑتا ہے، پتہ نہیں، پتلے پتلے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے، کمزور لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کو دل کے مسئلے ہوتے ہیں. اللہ کا کرنا ہے بس، جو تقدیر میں ہوتا ہے، جو آپ کی فیملی میں ہوتا ہے. فیملی ہسٹری بھی میٹر کرتی ہے ایکچولی. میری امی کو بھی تھا، اور جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ میری امی کے ساتھ ہوا تھا، اور اب میرے ساتھ ہو رہا ہے. ابو کو بھی ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، تو یہ سب چل رہا ہے فیملی میں. اس لیے میں اپنے بچوں کو بھی کہتی ہوں کہ خیال رکھیں. عبداللہ خیال نہیں رکھتا، بیٹیاں تو پھر بھی خیال رکھ لیتی ہیں. وہ بہرحال پھر عبداللہ کو ہم نے کہا کہ ایسے کرو کہ تم اب واپس چلے جاؤ، کیونکہ ان کا بڑا سخت کورس ہے، بڑی سخت فلائنگ ہے. ایک دن اس کا جو ہے کاؤنٹ ہوتا ہے. تو کہتا ہے کہ ماما میں اداس ہوں. میں نے کہا بیٹے اداس نہ ہو، شکر کرو میں آ گئی ہوں، خیر سے ہوں، تم اپنے کام پہ واپس جاؤ. مائیں تو پھر ایسی ہی ہوتی ہے نا. اگر سے میرا دل کر رہا تھا کہ وہ نہ جائے، اس کی ایک دن کی چھٹی اور تھی، لیکن ہم نے اسے کہا کہ تم جاؤ، خیر سے اپنا پہنچو، بچوں کے بھی اسکول ہے، زندگی تو چلتی رہنی ہے. میں نے اسے کہا کہ میں آ جاؤں گی انشاءاللہ تمہارے پاس، ہم آ جائیں گے، سرگودا میں ہے، قریب ہی تو ہے. تو خیر بادل ناخواستہ پھر وہ چلا گیا، گھر چلا گیا. اور پھر جب میں گھر پہنچی ہوں تو وہ جا چکا تھا. گھر آنے کے لیے پھر ہم کب آئے ہیں، پھر ہم کوئی 3:30 بجے کے قریب. میں نے وجی سے کہا کہ جائے اب ان سے پوچھ لیں، میں گھر جانا چاہتی ہوں. انہوں نے میری پٹی جو ہے وہ لوز کر دی، بہت بلو ہوا تھا. زینب کو تصویر بھیجی تو کہتی ہے آپ کی ہاتھ بہت بلو ہوا ہے ماما، یہ کیوں ہوا ہے؟ پھر بندوں کو بلا کے میں نے اس کو ہلکا کرایا. تو اگر یہ بہت بلو ہو جائے آپ کا ہاتھ بھی، تو اس کو ہلکا نہیں لینا آپ نے. پھر اس کو ہلکا کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ بلڈ نکل آئے گا، کیونکہ بلڈ تھنر دیا ہوا ہوتا ہے ہمیں. 3-4 گولیاں مجھے دی تھی بلڈ تھنر کی، ڈسپرین ٹائپ کچھ تھا، اکٹھی دے دی تھی. تو پھر بلڈ نکلتا رہتا ہے تو دیٹ از ڈینجرس. تو اس لیے انہوں نے وہ پریشر بینڈیج اس کو کہتے ہیں وہ باندھی ہوئی تھی. تو پریشر بینڈیج جو ہے نا پھر اس کو ہلکا کیا گیا. ڈاکٹر نے دیکھ کے اس کو ہلکا کیا. بڑی اچھی وہ ڈاکٹر تھی. میں نے اسے کہا کہ مجھے نا آپ کو دیکھ کے اپنی بیٹی یاد آ گئی ہے، وہ بھی بڑی اچھی ڈاکٹر ہے. اور زینب بتاتی ہوتی ہے کہ وہاں کے لوگ مجھ سے بڑے خوش ہیں، مجھ سے پوچھتے ہوتے ہیں کہ آپ کہاں کی ہیں، آپ پاکستان کی ہیں. کہتی ہے میں صرف ان کا کام نہیں کرتی، بلکہ ان کو میں آگے پیچھے جو ہے نا وہ دلی تسلیاں بھی دیتی ہوں. یہ دلی تسلیاں دینا ڈاکٹر کا بہت ضروری ہے. تو لوگ میرے سے بڑے خوش ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں کی ہیں. تو میں نے کہا کتنی اچھی بات ہے، اچھے لوگ ہمارے باہر جا کے اپنے ملک کا نام روشن کریں. آپ لوگ جہاں بھی ہیں ٹھیک ہے، پاکستان چھوڑ کے بھی چلے گئے ہیں، دیٹس فائن، لیکن اپنا کام اچھا کریں. پاکستان کے نام کو ڈبونا نہیں ہے، پاکستان کے نام کو اونچا کرنا ہے. اچھے کام کریں اور بتائیں کہ ہم پاکستان سے ہیں، ضرور بتائیں کہ ہم پاکستانی ہیں. ہم زندہ قوم ہیں، ہم پائندہ قوم ہیں، ہم سب کی ہے پہچان پاکستان. جی تو میں کہاں چلی گئی. پھر انہوں نے کہا چائے پیئیں. پھر میں نے چائے پی، تھوڑا سا اتنا سا سیب کھایا. کھانا لائے تھے وہ پیش کرتے ہوتے ہیں تو وہ وجی نے کھا لیا. میں نے کہا آپ کھا لیں یہ کھانا، کیونکہ مجھے تو ابھی کھانا نہیں کھانا تھا. بہرحال ان شارٹ کہ میرا وہ دن اسی طرح گزر گیا. ارد گرد بڑے جو ہے نا لوگ، ایسے لوگ تھے، ظاہر ہے بڑے سیریس کنڈیشن میں. اور کسی کو باتھ روم جانا تھا، بار بار وہ بلا رہا تھا سویپر کو کہ سویپر آئے، سویپر لے کے جائے گا، یا پھر اس کا پیمپر چینج کرنا ہے. کسی کو جو ہے تو وہ جھٹکے لگائے جا رہے تھے کیونکہ اس کا دل بند ہو گیا ہے. ایک سکیری ماحول تھا، اور سکیری ماحول میں میں سوچ رہی تھی کہ الحمدللہ میں تو بہت بہتر ہوں، اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا احسان ہے. اور ایک اور بات، جس لائن میں ایسے لائن میں بیڈز لگے ہوئے تھے، اس لائن کے اینڈ میں ایک بیڈ تھا جس پہ میری امی رہی تھی آئی سی یو میں، میرے ابو رہے تھے آئی سی یو میں، میری ساس رہی تھی آئی سی یو میں. اور میں ایک دفعہ وہاں کھڑی تھی تو میں نے سوچا تھا کیا پتہ میں بھی کبھی یہاں پر آئی سی یو میں اس بیڈ پہ ہوں. اس بیڈ پہ تو نہ ہوئی، لیکن 3 بیڈز ادھر میں تھی، کیونکہ فورسز کے لوگ ہیں نا، تو ماں باپ کو بھی پھر فورسز میں ہی جانا ہوتا ہے، اور آئی سی یو تو وہی ہے ہارٹ کا. تو یہ زندگی ہے، زندگی کا سائیکل ہے، یہ ایک سرکل ہے، یہ ایک ویشیس سرکل ہے. ہمیں اس سے گزرنا ہے.
हमने भी बीमार होना है। आज हमारे माँ बाप बीमार हैं, कल खुदा न खास्ता हमारे ऊपर भी ये वक्त आ सकता है। तो दूसरों के दिलों का ख्याल करें, दूसरों के दिल को तकलीफ़ ना दें, प्यार मोहब्बत से रहें। माँ बाप हैं, इर्द गिर्द कोई भी है, और बना के रखें। सबसे बड़ी बात, ख़राब करना बहुत आसान है, सही रखना बहुत मुश्किल है। मैं जब जा रही थी ना, तो मुझे रास्ते में मेरी चाची का फ़ोन आया, मर्दान से। वो ख़ुद बीमार थी, लेकिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मुझे इतना अच्छा लगा। शाम को मेरे चाचा जी का फ़ोन आया, जो कि एक ही रह गए हैं। मेरे 7 फूफियाँ थीं और 3 चाचा थे, एक रह गए हैं। और चूँकि मुझे घर में मेरे बच्चे तो नहीं, बहन भाई कहते हैं ना बाजी बाजी, तो वो मुझे बाजी कहते हैं। अब तो हंस रहे थे, कहते हैं तुम सीमी से, पहले समीना थी फिर सीमी हुई और अब तुम बाजी बन गई हो हम सब की। तो बहुत तुम्हारे लिए दुआएं, और तुम ठीक हो के घर वापस आओ। और फ्रेंड्स का और आप सबका इतना शुक्रिया। फ़ोन आए, मैसेजेस आए, कहाँ कहाँ से आए, मैं तो शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकती। अल्लाह ताला का भी और आप सबका भी। ये जो प्यार मोहब्बत है ना, ये बहुत ज़रूरी है। आज आप किसी का पूछेंगे, किसी को प्यार देंगे, तो आपको भी ज़रूर मिलेगा, यकीनन, गारंटी है, गारंटी। मैं जो यहाँ भी आके बैठ गई हूँ ना मैंने एक मैसेज पढ़ा किसी का कि आप अपडेट करें। हालांकि मैं लिखती रही हूँ फेसबुक पे कि मैं ठीक हूँ, मैं आ गई हूँ, मैं अब रिकवरी रूम में हूँ, अब मैं घर आ गई हूँ, लेकिन वो कहती हैं वीडियो बना के आप अपना आप दिखाएं आप बात करें। तो देखिए, मैं ठीक हूँ, मैं आ गई हूँ आपके पास, और दवाइयाँ उन्होंने चेंज की है। हाँ जी, बात ये है कि वो कहते हैं कि कोई ना कोई मसला है थोड़ा बहुत कहीं पर, जबकि वजी तो बहुत ही परेशान हो गए हैं। और जो मेरी बेटी डॉक्टर है, उसने तो मुझे कहा है कि आपको कहीं हार्ट अटैक हो चुका है और आपको पता ही नहीं चला। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ ना कुछ होता रहा, मैंने लिफ्ट नहीं कराई। ऐसे ही होता है ज़िंदगी में। तो अब तो आप कुछ और भी हो सकता है, तो भाई कुछ और हो सकता है तो ठीक है, अल्लाह चलता फिरता ले जाए। ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो होना है, और ज़िंदगी कितनी है ये तो अल्लाह को ही पता है। किसी को थोड़ी मिली है, किसी को ज़्यादा मिली है। बेड पे अल्लाह ताला में ना डाले, चलता फिरता रखे। जैसे खाला भी कहती होती है, उनका फ़ोन आया तो कहती बस दुआ यही है, तुम इतना अच्छा काम कर रही हो, अपने अब्बू का ख्याल रख रही हो, अल्लाह ताला तुम्हें नहीं छोड़ेगा, अल्लाह ताला तुम्हें सेहत तंदुरुस्ती देगा। और फ़ोन पे रोने लग गई। ये लोगों का प्यार, ये अपनों का प्यार जो मेरे लिए रोए हैं, अनमोल है। अपनों का प्यार, अपने फ्रेंड्स का। ऐसी फ्रेंड्स हैं मेरी कुछ इतनी प्यारी प्यारी फ्रेंड्स हैं, मैं नाम इसलिए नहीं लूँगी कि कोई रह गया तो फिर वो नाराज़ होगा। इतना उन्होंने प्यार दिया है, मैसेजेस करती हैं, सुबह उठती हूँ तो मैसेज होती है, हाउ आर यू टुडे और वो जी मुझे कहने लगे, बात सुनो, मुझे तुम छोड़ के ना चली जाना, मेरे से पहले तुमने नहीं जाना। मैंने कहा कोई पता है किसने पहले जाना है तंग ना करें आप, दिल ना तोड़ें किसी का, प्यार मोहब्बत से रहें। सबके मियाँओं को कह रही हूँ, सबकी बीवियों को कह रही हूँ कि एक दूसरे का ख्याल रखें। अब वो हमेशा कहते थे मैं पहले चले जाऊँगा, माँ का ख्याल रखना, और उनका यही ख्याल था कि माँ तो पहले नहीं जाएगी, मैं ही पहले जाऊँगा। पर अम्मी पहले चली गई ना, अम्मी चली गई, अब उन्हें याद करते हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि पता तो किसी का कोई नहीं है, तीसरा जहाज़ इज़ कमिंग जहाज़ों ने आज कहा है कि तू बाहर बैठ गई है, चलो देखो ज़रा, एंजॉय करो लाइफ और सोचो कि कहीं जाओ। तो वो मेरे बच्चे मुझे बुला रहे हैं, हुदा तो शोर मचा रही है, वजी भी कहती है कि चले, कहती है कहते हैं कि चले इंग्लैंड चलते हैं, वहाँ पर चलते हैं और रहते हैं कुछ। और मैं देखती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, आगे का मेरा क्या प्लान है। कल मुझसे किसी ने पूछा, शायद बेटी ने ही पूछा कि मामा क्या प्लान है, फिर आप आ रही हैं वीज़े के लिए अप्लाई कर दें। मैंने कहा बेटे अभी तो मैं एक एक दिन करके गुजार रही हूँ, आप भी यही करें कि एक दिन जो है ना उसको अच्छा सा गुजारें। कोई लंबी चौड़ी प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आज का दिन गुजारना है और मैंने आज सोचना है कि मैंने क्या करना है, फिर मैं कल का दिन गुजारूंगी। अगर से मेरी बहन ने मुझे बताया हुआ है कि मुझे कहाँ जाना है, परसों भी कहीं जाना है, क्योंकि उसके बेटे की शादी है, कल एक 40वें पे जाना है, तो परसों शादी पे जाना है। तो ये ज़िंदगी है, कहीं 40वां, कहीं शादी, कहीं नया बच्चा पैदा हो रहा है। दिस इज़ लाइफ एंड लाइफ गोज़ ऑन। स्टोरीज़ हैं जगह जगह पे बिखरी हुई, आप लोगों की अपनी स्टोरीज़ होंगी। जो बाहर हैं, जो पाकिस्तान में, वो बाहर क्यों गए। एक बात बस मैं एंड में कहना चाहती हूँ, फिर मैं कभी इस पर अलग भी वीडियो बना दूँगी। जो बाहर बच्चे जाते हैं वो अक्सर अपने बाप या माँ, मोस्टली बापों की वजह से, उनके गुस्से की वजह से, उनके एटीट्यूड की वजह से मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। तो बच्चों के साथ अच्छा सलूक रखें,
ہم جب یہاں پر نہیں تھے تو اوپر والا گھر ابو نے کرائے پہ دے رکھا تھا، کیونکہ صرف امی ابو ہوتے تھے، اتنا بڑا گھر خالی کرائے پہ دیا تھا۔ تو اکثر یہاں پر جو لوگ آئے ہیں وہ اس طرح کے آئے ہیں کہ اپنے بچوں کی شادی کرنے کے لیے کسی جگہ سے یہاں پر آئے ہیں، موو ہوئے ہیں، بچوں کی شادیاں کی ہیں اور پھر یہاں سے چلے گئے ہیں، اپنے گھر بنا لیے ہیں۔ ان دا مین ٹائم ایک بڑی اچھی فیملی تھی اور مجھے پتہ ہی چلا کہ ان کا بڑا اچھا گھر تھا، ان کا بیٹا باہر تھا، وہ چاہتے تھے کہ بیٹا آ جائے۔ دیکھیں یہ پیار محبت کریں گے، اپنے بیٹوں کو مان دیں گے، ان کو اہمیت دیں گے، ان کے لیے اپنا پیسہ خرچ کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ رہیں گے، وہ آپ کا خیال رکھیں گے۔ تو وہ انہوں نے اپنا گھر بیچ دیا، کیونکہ بیٹے کو انہوں نے وہاں سے بلانا تھا اور یہاں پر ان کو کوئی بزنس سیٹ کر کے دیا، اپنا گھر چھوڑا اور یہاں پر آ کر رہنے لگے۔ اور اس کے بعد اللہ نے دیا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ تو کوشش کرنی چاہیے اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھنے کے لیے، جو بھی طریقہ ہو کوشش کرنی چاہیے، لیکن پیار محبت سے۔ غصے سے کام خراب ہوتا ہے، غصہ کہیں بھی کام نہیں آتا، کسی جگہ پہ، کسی ریلیشن میں غصہ کام خراب کرتا ہے۔ تبھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصہ کرنے سے منع کیا ہے، بار بار کہا ہے غصہ نہیں کرو۔ ابھی صبح میں ایک حدیث سن رہی تھی تو انہوں نے یہی بتایا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ میں جنہوں نے آپ کے ساتھ برا کیا نا، میں پہاڑوں کا فرشتہ تھا کہ میں 2 پہاڑوں کے درمیان ان پونوں کو یوں پیس دوں گا، آپ اجازت دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، کیا پتہ ان لوگوں میں سے ہی میرے لیے اچھے لوگ پیدا ہو جائیں، میرے خیر خواہ پیدا ہو جائیں، میرے لیے آسانیاں کرنے والے پیدا ہو جائیں۔ تو یو نیور نو کہاں سے کون اچھا پیدا ہو جائے آپ کے لیے، کہاں سے کون سی مدد آ جائے آپ کے لیے، پر اس کے لیے اپنا دل بڑا کرنا ہوتا ہے۔ کئی دفعہ دل ویسے ہی بڑا ہو جاتا ہے، بیماری شماری تو آتی رہے گی، تو اس میں بھی پریشان کیا ہونا ہے، کرنا تو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہے۔ بہت لمبی گفتگو ہو گئی، گفتگو لمبی میں کرتی چلی جاؤں تو کرتی چلی جاؤں، لیکن میرا خیال ہے سننے میں بھی پھر تھک جاتا ہے انسان، ہے نا، انسان ویسے بھی تھک ہی جاتا ہے۔ اس عمر میں آگے بندہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے، ایک دن گزارو دوسرا دن گزارو، اللہ رحم کرے ہم سب کے اوپر۔ تو بس اپنا خیال رکھنے، اپنے ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اپنے ساتھ فنوں کا خیال کریں، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔